السلام علیکم، میں ہوں عابد ٹیکنومینیا.pk سے۔ آج ہمارے مہمان ہیں ای لنک سے سر زبیر صاحب۔ ان کا میں آپ کو کچھ انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ یہ سر زبیر صاحب آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور یہ 1991 سے سیکیورٹی کیمراز اور ڈفرینٹ آئی ٹی کی سروسز جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ان کی جو مین انہوں نے جہاں سے اپنے کیریئر کو زیادہ انہوں نے اپنے کیریئر کو گروم کیا وہ 2014 میں انہوں نے پاکستان پولیس کے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، لاہور سیف سٹی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ تمام انہوں نے کمپلیٹ کیے۔ اور 2014 میں جب سیف سٹی کا پروجیکٹ لاہور کا کمپلیٹ کرنا تھا تو وہ کام جو 3 مہینے میں ہونا تھا وہ کام انہوں نے 1 مہینے میں کیا۔ تو یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے 3 مہینے کا کام پورے لاہور کا سیف سٹی 1 مہینے میں کس طرح کر لیا، اور ڈفرینٹ ان سے اور مزید کویسچنز ہیں ان کی۔ ایک یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ انہوں نے جو پولیس کی جو گاڑیاں ہیں ان کو انہوں نے کیمرہ سے آٹومائز کیا، ان کو آن لائن کیا، اور 2 وے کمیونیکیشن بھی انہوں نے کی۔ جی سر زبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ تشریف لائے ہمارے پاس۔ سر زبیر صاحب آپ کے بارے میں یہ بڑا سنا ہے کہ وہ پروجیکٹ جو تھا دوسری کمپنیز کو کام مل رہے تھے جو لاہور سیف سٹی کے ہیں، تو وہ کام تھا 3 مہینے کا، لیکن آپ نے اس کو 1 مہینے میں کمپلیٹ کیا۔ تو آپ نے اتنا زیادہ کام 1 مہینے میں کس طرح کمپلیٹ کر لیا؟ کچھ ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے۔ پہلی بات تو یہ 3 مہینے کا نہیں تھا، 3 سال کا پروجیکٹ تھا۔ ٹھیک ہے۔ 3 مہینے میں کیمروں کی ڈپلائمنٹ تھی، اور پہلے اس سے پورے لاہور میں فائبر کی 80 کلومیٹر کی ڈپلائمنٹ تھی۔ اس میں ان کی وائرلیس ڈپلائمنٹ تھی۔ ہاں، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ سارا کارپوریٹ سیکٹرز میں تھا، آرمی، پولیس اور کارپوریٹ سیکٹر، پی ٹی سی ایل، وابڈا، یہ سارے محکمے سیکریٹریٹ ہمارے کلائنٹ تھے۔ اس ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کے اوپر ہم نے محکموں کے ساتھ پرسنل انٹیگریشن ہوتے ہوئے ایک تو فائبر ہم نے آؤٹ سورس لے لی، دوسرا ہم نے سارا لاہور کا سسٹم وائی فائی کے اوپر لگا دیا، وائی میکس کے اوپر چلا کے دے دیا تھا۔ تیسرا جو ہے ہم نے جتنے ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان کو ڈبل چارجز پے کر کے سبھی ناکوں کے اوپر ان سے ہی کام کروا کے اپنی ٹیم کا حصہ بنا کے جو لوگ اس میں آئے تھے کہ ہم نے کام کرنا، ان کو آرڈر نہیں ملے، ہمارا ریٹ ایک تو سب سے لوئسٹ تھا۔ دوسرا اس زمانے میں 600 ٹی وی ایل 700 ٹی وی ایلز کیمرہ چل رہے تھے، ہم نے 2 میگا پکسل کیمروں کی سپلائی دی۔ تیسرا جو ہم نے سب سے بڑا کام کیا کہ اس کی ہم نے ملٹی ٹاسکنگ جو کنٹرول روم تھے ڈی آئی جی آپریشنز کا، سی سی پی او کا اور ایس ایس پی کا، سب کے کیے۔ اس کے علاوہ جتنے لاہور میں ایس پی اور ایس ایس پیز تھے ان کے موبائل کے اوپر لائیو اس کی ایکسیس دے دی۔ اس سے بینیفٹ یہ ہوا کہ لاہور کے اندر کرائم کی جو ریشو تھی وہ بڑی فاسٹ نیچے آئی، اور جو ناکوں کے اوپر لوگ 2 گھنٹے لائنوں میں رہتے تھے، 1 گھنٹہ، وہ ختم ہو گیا۔ اس کی ڈوریشن جو ہے نا صرف 10 منٹ تک رہ گئی۔ ہر ایگزٹ اور انٹری سسٹم کو ہماری کمپنی نے خود الائن کیا، اس کی خود سپیسز ڈیزائن کی، وہاں پر خود لائٹس لگائیں۔ پورے پاکستان میں سب سے پہلے کیمروں کے ساتھ لائٹ لگانے کا کانسیپٹ ہماری کمپنی نے انٹروڈیوس کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر بھی ہم نے یہ لائٹوں کا سسٹم سارا انسٹال کیا، 6500 کے کی لائٹس انسٹال کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے آٹومیشنز کر دی، اور اس کے ساتھ ہم نے مختلف چیزیں انٹیگریٹ کر دی، ایون کہ ای میل اور پکچر الرٹ سسٹم بھی دے دیا کہ اگر رات کو ناکہ خالی ہے اور ایک دم کوئی گاڑی آئی ہے، کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے، تو آٹو الرٹ سے سب کے موبائل کے اوپر اس کے الرٹ چلے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر زبیر صاحب، آپ نے ساری چیزیں بتائیں، یہ دیکھنے میں تو ایک بڑی اچیومنٹس لگ رہی ہیں، اور اگر ایسا کام ہو تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس میں جو کرائم کی ریشو ہے وہ آٹومیٹک بہت کم ہونی چاہیے، کہ جب آپ ایک پکچر ریئل لے رہے ہیں اس میں آپ کو پکچر کے نوٹیفیکیشن مل رہے ہیں، تمام آپ کی جو کیمراز کی اسٹریمنگ ہے وہ آئی جی ڈی آئی جی سب کے پاس آن لائن ہے، تو یہ کیا اس کی وجہ ہے کہ آئے دن جو ہے وہ کیمراز جو ہیں صرف لاہور کی نہیں میں بات کر رہا، اوور آل فیصل آباد میں، کراچی میں، پشاور میں، اسلام آباد میں کیمراز آئے دن آف رہتے ہیں، کبھی ان میں کچھ مسئلہ ہے، کبھی ان میں کچھ مسئلہ ہے، تو اس میں کیا ریزن ہے؟ کیا وہاں پہ فائبر صحیح نہیں لے کی گئی، یا کیمراز اگر ڈسکنیکٹ اتنے ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، یا اگر کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی کرائم ہوتا ہے تو ان کی کلیئرٹی ہمیں کیمراز کی کیوں اچھی نہیں ملتی؟ تو اس کے بارے میں ہماری تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم پاکستان میں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایک پرماننٹ وہ چلتا نہیں ہے۔ پرماننٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 سال چلے، 10 سال چلے، اب یہ نہیں کہ سال کے بعد آپ نے کیمرہ لگائے ہیں تو وہ سارے خراب ہونے شروع ہو گئے۔ تو ان کی کیا ریزنز ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا۔ سب سے پہلے جتنے بھی انسٹالرز ہیں وہ سب سے پہلے اپنا پروفٹ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ڈپلوائے کر رہے ہیں۔ ہمیں اکثر لوگ کہتے تھے یہ بہت ایکسپینسو ہے، حالانکہ ہماری ریٹ کوٹیشن سب سے لو ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود جو ہم نے انسٹالیشنز میں اکوپمنٹ اور جو ڈیوائسیز ہیں وہ سب سے مہنگی لگاتے تھے تاکہ ان کی آؤٹ ڈور لائف سب سے اچھی رہے۔ دوسرا سب سے بڑا گورنمنٹ محکمہ میں مسئلہ ہے مینٹیننس کانٹریکٹ کا۔ گورنمنٹ محکمہ میں مینٹیننس کانٹریکٹ نہ ہوتے ہیں، نہ کیے جا سکتے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ یا روڈ کے اوپر جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر کرپشن تو ہے، مگر کرپشن کے ساتھ ساتھ مینٹیننس کے اوپر کوئی چیک بیلنس سسٹم نہیں ہے۔
جو تیسرا سب سے بڑا سسٹم ہے، کیمرہ کی ریکارڈنگ اویلیبل ہوتی ہے، ایویڈنس بھی اویلیبل ہوتا ہے، پبلکلی اس کو پبلش نہیں کیا جاتا، اس کے پیچھے بھی کئی بیہائنڈ دا سینز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ ویسے تو سیف سٹی لا پراپر کام کر رہا ہے۔ ANPR جو آٹومیٹک نمبر پلیٹ اور جیومیٹری ریکگنیشن کا سسٹم ہے، ہم نے 2013 میں متعارف کرا دیا تھا، راوی پول کے اوپر لگا کے اس کی ڈپلائمنٹ کر کے انٹیگریشن چیک کروا دی تھی۔ وہ 2014-15 میں بھی لاہور میں چلتی رہی 8 ناکوں کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ ہمارا سسٹم پورا آٹومیٹڈ نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہمارے اس کو آٹومیٹڈ چاہتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کوئی سسٹم بھی آٹومیٹ کرنا چاہیں، ہمارے کیمرہ 8 سال تک کوئی مینٹیننس نہیں نکلی، ایون کہ ہمارے کوئی مینٹیننس کانٹریکٹ نہیں تھا۔ ہم اپنے بیاپ پر ہر ویک میں ہر ناکے کے اوپر خود وزٹ کرتے تھے اور ان کی ساری آئسولیشنز، ان کی کنیکشن، ساری چیزیں چیک کرتے تھے۔ ہم نے کوشش یہ کی کوالٹی پروڈکٹ لگائیں۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ سے یہاں پہ ایک کویسچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو بات ہوگی کہ آپ نے 2014 میں آپ نے لاہور سیف سٹی کا کام کیا، آپ نے ڈفرینٹ پولیس میں تھانوں کا تمام کام کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب بھی یہ 2-3 سال پہلے میں نے پھر دیکھا ہے کہ وہ کیمراز کی جو وائرنگ ہے دوبارہ اس کی فائبر لے کی جا رہی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ایریا ہے ٹھوکر نیاز بیگ، دوسرا آپ کے پاس ایریا ہے آپ کے پاس پادیاں سٹاپ ہے، تو یہاں پہ سینٹر میں جو آپ فائبر جو لے کی جا رہی ہے ڈسٹینس کو، دونوں چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے، تو وہ تو پراپر سٹینڈرڈ سے لے نہیں کی جا رہی۔ اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ لو جی وہ مزدور جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ اس کو اپنے جو ٹولز ہیں ان کے ساتھ مٹی اتارتے ہیں، سیدھی فائبر رکھتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے سیدھا سیدھا عارضی طور پہ جو ہے وہ اپنی کنیکٹیوٹی کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فائبر اگر لے کرنی ہے، جس طرح بیرون جو سکسیسفل جو ملک ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کیبل لے کرنی ہوتی ہے پورے اس کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر انہوں نے فائبر کے لے کرنی ہے تو اس کی ایک لمبائی ہے 1 فٹ بائی 2 فٹ، لینتھ وتھ کو انہوں نے سٹینڈرڈز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے مارکنگ ٹیپ لگا کے اس کے اوپر ڈفرینٹ جو ہے اس کے جو کنسٹرکشن کے جو پورے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر کے پھر کیبل کو لے کیا جاتا ہے تاکہ اس کو سیو کیا جائے۔ لیکن پاکستان میں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مطلب فائبر جو کیبل ہے وہ لے کی جا رہی ہے، وہ بالکل دیسی لے کی جا رہی ہے، مٹی اٹھا کے فائبر ڈالی جا رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کہیں پہ سڑک بننی ہوتی ہے یا کہیں کسی کا نلکا خراب ہو گیا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں وہ کیبل اس میں کٹ جاتی ہے، تو اللہ نہ کرے اس دوران اگر کوئی کسی قسم کی کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، کوئی کرائم ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو کیمراز کنیکٹڈ ہے تو ظاہر ہے وہ تو ریکارڈنگ میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے کہ جو ہماری جو انسٹالیشنز ہیں وہ پراپر نہیں کی جاتی، پراپر SOPs کو دیکھتے ہوئے، پراپر جو اس کے ریکوائرمنٹس ان کو دیکھتے ہوئے؟ پہلی بات ہے کہ جب روڈ کے اوپر کوئی فائبر لے کی جاتی ہے تو مختلف محکموں سے ان کی الاؤ لینی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، الاؤ لینے کا ٹائم 2 مہینے سے 1 سال تک چلا جاتا ہے، جس وجہ سے پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک آفیسر چینج ہو جائے، جو نیا پروجیکٹ آفیسر آتا ہے وہ کبھی بھی آپ سے کام نہیں کرواتا، کوئی دوسرے سے ریکمنڈیشن پہ چلتا ہے یا آپ کے کام کو مکمل نہیں ہونے دیتا۔ اس میں ہمیشہ جو بھی کیمرہ انسٹال کیا جاتا ہے، آپ سارے انسٹالر سے ریکویسٹ ہے وہاں پر جو کیمرہ بھی انسٹال کریں سب سے پہلے بلٹ ان میموری کارڈ والا کریں۔ ایون کہ 2008 میں بھی میموری کارڈ والے کیمراز آتے تھے انالوگ، 2014 میں بھی ہم نے انالوگ کیمراز ڈپلوائے گئے، اس میں میموری کارڈ بلٹ ان ہے۔ اس کو جب آپ انسٹال کرتے ہیں آپ ہمیشہ 3 وے میں انسٹال کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ وائی فائی زون میں لے کے جائیں گے، وائی میکس زون میں لے جائیں گے، آٹومیٹک لین تو آپ کی ہوگی، اور مین میٹروپولیٹن کے اوپر بھی آپ اسے لے کے جائیں گے۔ تھرڈ جو ہے نا آپ کا سب سے جو امپورٹنٹ سسٹم ہے، جتنا عرصہ آپ کا فائبر کٹی یا وائی میکس جیمر سے بند ہو گیا تو آپ کا بلٹ ان میموری کارڈ 7 ڈیز کا منیمم ہوتا ہے اور اسٹینڈرڈلی 35 ڈیز کا ہوتا ہے، جو اس کی اسٹوریج کرتا ہے۔ جیسے آپ کی کنیکٹیوٹی تھی ڈاٹا دوبارہ ریکور ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی جو انسٹالیشنز ہے وہ آپ کی ہی لوئسٹ ریٹ پر کی ہے، جس میں سادہ کیمرہ لگا ہے، تو آپ ہمیشہ کمپنی کو، گورنمنٹ ادارے کو بتایا کریں یا پرائیویٹ سیکٹرز کو کہ آپ جو کیمرہ انسٹال کریں اس کے اندر 3 ٹائم بیک اپ سروسز ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے میموری کارڈ ضرور ہونا چاہیے کہ جب آپ کا ڈیٹا ڈسکنیکٹ ہو جائے، جیسے ہی اپلوڈ ہو اس کے فوراً بعد وہ ڈیٹا آپ ریسٹور کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ سر زبیر صاحب نے ہمیں بڑی اچھی انفارمیشن دی کہ اگر آپ کی فائبر کیبل یا آپ کی R6 کیبل ہے وہ ڈسکنیکٹ بھی ہوتی ہے تو الٹرنیٹیو جو اس کی ریکارڈنگ ہے وہ بند نہ ہو، اس کے لیے میموری کارڈ یوز کیا جا سکے۔ اس میں ایک اور بھی آپشن ہے کہ کیمراز کو ہم کلاؤڈ اسٹوریج کے اوپر، FTP سرور کے اوپر بھی اس کی جو اسٹوریج ہے وہ سیو کر سکتے ہیں۔ سر زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ اللہ حافظ۔